سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر. من وجهك المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. انتہائی قابل صد احترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 17 رمضان المبارک کو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی بدر کے مقام پر. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی. نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو نبی پاک علیہ السلام کے اپنے سرکار کے مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں پر کانٹے بچھائے جاتے، طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حبیب پیارے مکہ پاک کو چھوڑیے، ہجرت کر جائیے. نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک آ گئے، لیکن مدینہ میں بھی مکے کے مشرکوں نے مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا. کبھی ان کے جانوروں پر حملہ، کبھی ان کے چراگاہ پر حملہ. مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوششیں. ہجرت کو دوسرا سال تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کو، مشرکوں کو روکنا چاہیے. اب نبی پاک علیہ السلام نے جو تدبیر فرمائی ان کو ڈرانے کے لیے کہ کہیں یہ ہم مسلمانوں کو تکلیف نہ دیں، نقصان نہ دیں. ہم جب ان کو چھوڑ چھاڑ کے ادھر آ گئے ہیں تو اب یہ ادھر سکون سے رہیں، ہمیں ادھر اللہ کے دین کا کام کرنے دیں. نبی پاک علیہ السلام نے ادھر پروگرام بنایا، ادھر کافروں نے کیا کیا کہ یہ ایک آدمی کے ہتھے ہی قافلہ بیچ دیا کرتے تھے، اس میں بہت سارے لوگوں کا سامان ہوتا۔
مکے والوں کا ایک قافلہ ملک شام گیا ہوا تھا جو کہ ابو سفیان کی قیادت میں تھا۔ ابو سفیان یہ جب مکہ فتح ہوا تب یہ مسلمان ہوئے، اس سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں بہت دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کے متعلق ہی فرماتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا سرکار کا ابو سفیان نے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من دخل دار ابی سفیان کان آمنا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی قتل نہ کرنا، وہ بھی امن میں ہے، وہ بھی امن میں ہے۔ آج کئی لوگوں کو جناب نہیں جی وہ جی ڈر کے انہوں نے جناب اسلام قبول کیا تھا، تجھے زیادہ پتہ ہے کہ یا جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس کو زیادہ پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اور کافروں کو سبق سکھانے کے لیے ایک پروگرام بنایا۔ وہ کیا تھا کہ یہ جو قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں گیا ہوا تھا نا ملک شام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس قافلے پر حملہ کریں گے تاکہ مسلمانوں کو یہ اب ڈرانا بند کر دیں، مسلمانوں پر یہ حملہ کرنا بند کر دیں۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو پروگرام کچھ اور ہی تھا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ادھر تیاری شروع کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ اکٹھے ہوئے نا جنگ کے لیے، ان کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی، صرف 313۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ اس طرح ان کا قافلہ آ رہا ہے، وہ جو مسلمانوں کو آئے دن تنگ کرتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ جیسے ہمیں حکم فرمائیں ہم ہر لحاظ سے آپ کے حکم کی تکمیل کریں گے۔ مہاجر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں نا آگ کے سمندر میں کودنے کی ہم وہیں بھی کود سکتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چاہ رہے تھے کہ جو انصار صحابہ ہیں نا ان میں سے کوئی نہیں بولا، ان میں سے کوئی بولنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جی کوئی اپنی رائے پیش کرنے والا ہے، کوئی اپنی رائے دینے والا؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نہیں ہے جو ڈر جائیں، ہم یہ نہیں کہیں گے، آپ جانیے آپ کا رب جانے، آپ حکم فرمائیں ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر بھی اتار سکتے ہیں۔ آقا آپ جہاں حکم فرمائیں گے ہم ہر لحاظ سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارا تن من دن سب کچھ آپ کے قدموں پر نثار ہے، آپ کے قدموں پر قربان ہے۔ ادھر جس دن انہوں نے سفر شروع کرنا تھا نا بدر کے لیے، کافروں نے 3 دن پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پھوپھی صاحب ہے جن کا نام ہے حضرت عاتقہ۔ حضرت عاتقہ نے ایک خواب دیکھا کہ جبل ابو قبیس پر ایک آدمی آیا ہے اور وہ آ کے کہہ رہا ہے اوے قریش والو، اوے مکے والو، چلو اپنی قتل گاہ کی طرف، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، چلو اپنی قتل گاہ کی طرف۔ انہوں نے جب یہ اٹھی تو خواب ذکر کیا اپنے بھائی سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عباس بھی بدر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، سرکار کے صحابی بنے ہیں، پہلے سرکار کے چچا ضرور تھے لیکن مسلمان نہیں تھے۔ حضرت عباس کو بتایا، حضرت عباس نے آگے بتایا، یہ بات چلتی چلتی پورے مکے میں پھیل گئی۔ ابو جہل بولا، کہنے لگا عباس عجیب بات ہے، پہلے تمہارے مردوں نے ٹھیکہ اٹھایا تھا نبوت کا اعلان کرنے کا، اب تمہاری عورتیں بھی شروع ہو گئی۔ حضرت عباس کو بڑا غصہ آیا لیکن اس کو کچھ کہا نہیں، لیکن گھر واپس آئے نا تو عورتوں کو پتہ چل گیا کہ ابو جہل نے حضرت عباس کو اس طرح کی باتیں کی ہیں، تو عورتوں نے حضرت عباس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، کہنے لگی کہ واہ جی واہ کیسے مرد ہیں آپ اس کی باتیں سن کے گھر آ گئے، اس کو جواب کوئی نہیں دیا۔ اتنا غصہ آیا کہ میں اب جا کے نا اس کو اس کی باتوں کا جواب ضرور دوں گا۔ حضرت عباس گھر سے نکلے نا، مطاف جہاں طواف کیا جاتا ہے آج، اس کے قریب پہنچے نا تو ابو جہل بھاگ رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ شاید یہ مجھ سے ڈر کے بھاگا ہے، لیکن اس کے بھاگنے کا مقصد کوئی اور ہی تھا۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا پیچھا کیا، حضرت عباس کیا دیکھتے ہیں؟ ابو جہل بھاگ رہا ہے جبل ابو قبیس کی طرف۔ جبل ابو قبیس پر زمزم غفاری نام کا ایک بندہ آیا ہے جو ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ تھا۔ قافلے کی خبر لے کے آیا، کہنے لگا اے مکے والو، ان قریب تمہارے قافلے کو مسلمان لوٹ لیں گے، مسلمانوں سے اپنا قافلہ بچانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے اپنا گریبان بھی پھاڑ دیا، اپنی اونٹنی کے پاؤں بھی کاٹ دیے، رو رو کے کہنے لگا چلو جلدی کرو، اپنے قافلے کی مدد کے لیے پہنچو۔ حضرت عباس فرماتے ہیں ابو جہل کو موقع مل گیا، کہنے لگا جس کا بھی اس قافلے میں حصہ ہے وہ اپنے قافلے کی تیاری کرے، اپنے قافلے کو بچانے کی تیاری کرے۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہوئے، 1200 کے قریب لوگ اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے سردار بھی اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے اب سفر شروع کرنا تھا۔ جس دن صبح سفر شروع کرنا تھا، حضرت عباس بھی ان کے ساتھ ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت عباس نے نبی پاک علیہ السلام کی پیاری چچی جان حضرت ام فضل اپنی بیوی کو اٹھایا، مکان کے ایک کونے میں لے گیا، مکان میں ایک کونے میں لے جا کے زمین کو کھودنا شروع کیا۔ زمین کے اندر سے ایک کپڑے کی گٹھلی نکالی، کپڑے کی ایک گٹھ نکالی، اس کو کپڑے کی پوٹلی کو جب کھولا گیا تو اس میں کچھ خزانہ موجود تھا۔ عباس بولے، کہنے لگے سن، یہ میں نے یہاں چھپا کے رکھا ہے، اس کا میں نے تجھے بھی علم نہیں ہونے دیا۔ سن، اگر میں جنگ میں قتل ہو گیا تو تیرے لیے، تیرے بچوں کے لیے کافی ہے، لیکن اگر واپس آ گیا تو ہم مل جل کے کھائیں گے۔ اور دوبارہ اس خزانے کو وہیں دفن کر دیا۔ یہ رات کی تاریکی میں یہ معاملہ ہوا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ حضرت عباس صبح قافلے کے ساتھ چلے، ادھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی سفر شروع فرمایا، اور جب سفر شروع فرمایا تو ان کی حالت پتہ کیا تھی؟ سامان ان کے پاس کتنا سا تھا؟ حفیظ جلندری صاحب نے اس کی ترجمانی کی ہے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، اور یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر پیاری پیاری کملی والا تھا، کہ اس لشکر کا افسر پیاری پیاری کملی والا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب صحابہ کو لے کے نکلے نا، تو یہودیوں نے جب دیکھا نا، مدینے کے باہر یہودیوں کی دکانیں وغیرہ تھی، مارکیٹیں تھی، یہودیوں نے پوچھا مسلمانوں کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہنے کا پتہ ہے کس کے ساتھ ٹکرانے جا رہے ہو؟ سپر پاور کے ساتھ ٹکرانے جا رہے ہو، سپر پاور کے ساتھ۔ عربوں میں اس وقت مکہ پاک والے جتنے مضبوط ہیں نا، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، تمہارے پاس ہے بھی کیا، نہ تو افرادی قوت تمہارے پاس، اور یہ اپنی تلواریں دیکھو جن کو زنگ لگا ہوا ہے، اور کچھ تلواریں بیچ میں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور کچھ کا جناب وہ دستے بھی نہیں سلامت۔ یہ تلواریں لے کے تم سپر پاور سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو؟ کیوں اپنی موت کو دعوت دیتے ہو؟ کیوں موت کے منہ میں جاتے ہو؟ جب اتنی بات مسلمانوں نے سنی نا، تو مسلمانوں نے آگے سے جواب کیا دیا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر،
بھروسہ ہے تو بس اس پیاری پیاری کملی والے پر۔ ہم تو محمد عربی کے غلام ہیں اور محمد عربی کے حکم پہ ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس اسلحہ ہے کہ نہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس یہ افرادی قوت ہے کہ نہیں، ہم نہیں جانتے۔ ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈ کرنے والا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ وہاں سے نکلے، مسلمانوں کی یہ کیفیت دیکھ کر جو منافق تھے نا وہ تو بیچ میں سے نکل گئے۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کی پارٹی بیچ میں سے نکل گئے اور صحابہ کرام آگے چل رہے ہیں۔ مدینے سے باہر جا کے نبی پاک علیہ السلام نے قیام فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کو میں واپس مدینہ بھیجنا چاہتا ہوں، آگے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا۔ اب ان لوگوں کی چھانٹی جب ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا عثمان تم واپس مدینہ پاک رہو گے۔ کیوں؟ کہ حضرت عثمان کی بیوی بڑی سخت بیمار تھی اور نبی پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا اس کی تیمارداری کے لیے اس کا خیال رکھنے والا پیچھے کوئی نہیں، تم اس کے پاس رہو گے۔ اور یہ بیوی پتہ کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اگر عثمان بھی ساتھ چلا گیا پیچھے رقیہ کا وصال ہو جائے گا، اس کو دفن کرنے والا کون ہوگا؟ اور واقعی جب فتح کا پیغام آیا تو لوگ اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نہیں، کہ جو میری بیوی کے جانے کا صدمہ وہ ابھی میرے دل میں ابھی وہ صدمہ برقرار ہے، میں اس وقت شادی کی کیفیت میں نہیں ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے محبوب علیہ السلام سے بات کی کہ میں نے عثمان سے یہ کہا پر آگے سے انہوں نے انکار کر دیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر سن، عثمان کے لیے تیری بیٹی سے بہتر بیوی موجود ہے۔ عثمان کے لیے تیری بیٹی سے بہتر بیوی ہے اور تیری بیٹی کے لیے عثمان سے بہتر خامند ہے۔ تیری بیٹی کے لیے عثمان سے بہتر خامند ہے۔ ہوا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان سے کر دی اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ السلام نے خود نکاح فرمایا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بیٹی آئی اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نکاح میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آئی۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، لوگوں کی طرح طرح کی باتوں میں آ کے کبھی کسی بھی اللہ والے کا، کسی بھی نبی پاک علیہ السلام سے پیاری نسبت رکھنے والے کا کبھی بھی کوئی ایسا لفظ نہ بول دینا کہ ان کی شان میں بے ادبی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ وگرنہ ارشاد فرماتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی نیک بندے کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میں اللہ کا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ اور جنگ میں جو چیز زیادہ فائدہ دیتی ہے مد مقابل کو، اس چیز کو ختم کرنا زیادہ عقل مندی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کے طاقت والا کوئی نہیں۔ جو اللہ کے پیاروں سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کا ایمان چھین لیتا ہے۔ کیوں؟ دنیا کی دولت ادھر ہی رہ جائے گی، اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے وہ بندے کا ایمان ہے، اور ایمان جب چلا گیا تو پھر بندہ کبھی بھی جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے ادبیوں سے محفوظ رکھے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے دو بھائیوں کو بلایا، جس کا ان دونوں میں ایک کا نام معاذ تھا، ایک کا معوذ۔ سرکار نے بولا ہمیں ادھر آؤ، تم دونوں جنگ پہ جانا چاہتے ہو؟ جی سرکار ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے بڑے کو دیکھا نہ، فرمایا اس کا قد ٹھیک ہے، جسم بھی ٹھیک ہے، چلو اس کو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے سفر شروع تھا، ادھر کافر بھی آ رہے تھے۔
رستے میں ان کو اطلاع مل گئی کہ ہمارا قافلہ جو ہے وہ اب خیر خیریت سے نکل آیا ہے، اب مسلمان چاہیں بھی تو ہمارے قافلے کو نقصان نہیں دے سکتے، تو لہٰذا اطمینان رکھیے۔ اب مکے کے سردار آگے ابو جہل کے پاس بھی کیا پروگرام ہے، کہنے لگا کہ عقل مندی کا مظاہرہ کرو، بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو، واپس پلٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، واپس نہ پلٹو، اب موقع ہے، ہمارے ساتھ فوج بھی ہے اور لوگوں میں جوش بھی ہے، کیوں نہ مدینے تک جاتے ہیں اور مسلمانوں کا ویسے ہی کام تمام کر دیتے ہیں۔ ابو لہب بولا، کہنے لگا نہیں میں تو آگے نہیں جاؤں گا، اس نے بڑا ڈانٹا اس کو کہ نہیں ایسا نہیں، کہنے لگا قافلہ بچانے کی بات تھی، قافلہ بچ آیا، اب ضرورت ہی کوئی نہیں آگے جانے کی۔ خیر 1200 لوگ تقریباً نکلے تھے، لیکن رستے سے کچھ لوگ واپس آ گئے، 950 اور 1000 کے قریب ان کی تعداد جو بدر میں پہنچی۔ یہ بدر میں پہنچے تو انہوں نے آ کے جو اچھی جگہ تھی نا اس پر انہوں نے قبضہ جما لیا، پتھریلی زمین جو تھی، سخت مٹی والی جو زمین تھی ادھر انہوں نے قبضہ جما لیا۔ ادھر اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹے چھوٹے کنویں ہیں، کسی میں کچھ پانی ہے کسی میں نہیں، ایسا کرتے ہیں باقی چھوٹے کنووں کو بند کر دیتے ہیں اور جس کنویں میں پانی ہے بڑا کنواں جو ہے اس کے قریب ہم جا کے ڈیرا لگا لیتے ہیں اور اس کنویں کو ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے رکھ لیں گے، اور تاکہ جو ہے نا پیچھے ہمارے سارے کنویں پیچھے ہوں گے، اگر آگے چلیں گے تو ہو سکتا ہے کسی اپنے بندے کا ہی پاؤں پھسل جائے اور کنویں میں جا گرے، تو اس طرح ہمارا نقصان زیادہ ہوگا۔ یہ مشورہ تھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ یہاں سے ایک بات ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، کسی بڑے کو اگر کوئی چھوٹا مشورہ دے اور اگر بات اچھی ہو تو بڑے کو اکڑنا نہیں چاہیے، تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے، مجھ سے زیادہ عقل والے، نہیں ایسی بات نہیں، بلکہ اگر چھوٹا بھی مشورہ دے تو اس مشورہ اگر بہتر ہو تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بدر سے 2 دن پہلے 17 کو غزوہ بدر ہوئی، 15 رمضان المبارک کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری سواری تیار کرو۔ سواری تیار کی گئی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ میں نیزہ تھا یا چھڑی تھی۔ سرکار میدان میں پہنچے جہاں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک تاریخ رقم کرنی تھی۔ مسلمانوں کبھی بھی اسلحے پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہماری آرمی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے جناب، وہ 10ویں نمبر پہ کتنے نمبر پہ ہے، لیکن مجھے قسمیں پیدا کرنے والے کی ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں۔ کچھ بندے غلط ہوتے بھی ہیں، سارے درست بھی نہیں ہوتے، لیکن کسی کی برائی کی عزیز میرے محترم نبی پاک علیہ السلام نے سواری سے نیچے تشریف لائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک لکیر کھینچی، ایک خط کھینچا نبی پاک علیہ السلام نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ھذا مسرع فلان، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کل جب جنگ ہوگی تو یہاں ابو جہل کی لاش گرے گی۔ ایک اور جگہ چلے گئے، ایک اور جگہ نشان لگایا ھذا مسرع فلان، یہاں عتبہ گرے گا۔ ایک اور نشان لگایا ھذا مسرع فلان، یہاں شیبہ گرے گا۔ ایک اور نشان لگایا